علی ظفر صاحب ذرا یہ ہمیں سمجھائیے کہ ایک طرف یہ میرے سامنے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کا اعلامیہ پڑا ہوا ہے، یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ڈائلاگ اور گفتگو جو ہے اس کا دروازہ بند نہیں کرتے، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں۔ اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کرنا ہے، نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام لیا۔ دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ دیکھیں، آخری جو ملاقات ہوئی تھی اور پیغام آیا تھا خان صاحب کی طرف سے جیل سے، وہ تو یہی تھا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں، جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں الائنس کو، وہ فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ پیغام آیا تھا اور اس پیغام کے مطابق ہی جو اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اگر اس کو آپ دیکھیں، یا جو الائنس نے جو جوائنٹ ایک اپنا سٹیٹمنٹ دی ہے، ایشو کی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو وہ اس لاسٹ ہدایت کے مطابق تھی۔ اب وہ ہدایت میں جو دی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، اس میں ان کی بہن ہی تھیں جنہوں نے یہ آ کے بتایا تھا کہ یہ اب موقف ہے اور پارٹی اس لائن کو فالو کرے۔ جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا، جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی ان سے 1.5-2 مہینے پہلے، اس وقت تو یہی موقف تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مذاکرات نہیں کرنے اور احتجاج کرنا ہے، سیاسی جنگ لڑنی ہے اور آئینی جنگ لڑنی ہے اور قانون میں عدالتوں میں جنگ لڑنی ہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ ملاقات نہیں ہوئی اور بعد میں جو پیغام آیا اس میں اچکزئی صاحب کا رول دیا گیا تھا کہ مذاکرات کی بات ہے یا کسی بات چیت کی گنجائش ہے تو وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ ان کی سٹیٹمنٹ پھر اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پوائنٹ پہ، وہ صرف تب ہی بتا سکیں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اچکزئی صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑی اہم شرط رکھی ہے انہوں نے، اور وہ یہی کہا ہے کہ خان صاحب سے اس میں ملاقات کرنے دیں، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ان کا بھی مذاکرات کا ایک یا ڈائلاگ کا یا جو انوائٹ کیا انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں اور لیڈران کو کہ آپ اس میں انوالو ہوں، وہ سبجیکٹ ٹو یعنی کنڈیشنل ہے کہ خان صاحب کیا اس پہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو میں اس طرح اسیس کرتا ہوں فی الحال اس ساری سچویشن کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی بنی ہے پی ٹی آئی کی، اور وہ ابھی فائنل تو کرنی ہے خان صاحب نے، لیکن فی الحال وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، تو ایک فیصلہ وہاں سے بھی آنا چاہیے، اس کا بھی انتظار ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جیل ہوں گی۔ ابھی آپ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو میں نے ایکسپلین کیا، اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ایک راستہ ہے میری نظر میں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی قسم کا رستہ نکالنا ہے، اور شاید ڈائلاگ ایک الٹیمیٹلی فائنل رستہ وہی ہے۔ تو اگر اس پہ الائنس نے کوئی ایسا موقف اختیار کیا ہے تو اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب جس جگہ پہ گفتگو کی وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ان کو رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ نے وہ ان کا بیان بھی سن لیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رول پلے کریں اور سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں رول پلے کریں، تو آپ کے خیال میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس پائے کے لیڈر ہیں، 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، تو جو تجربہ ان کے پاس ہے اور جو آپ یہ کہیں گے کریڈیبلٹی ان کے پاس ہے، وہ تو پاکستان میں کوئی ان کے پائے کا لیڈر اور نہیں ہے۔ اور جو ان کے رول کی ادا کرنے کی بات کی گئی ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ خدا نخواستہ کو میاں نواز شریف صاحب نے سیاست سے ریٹائرمنٹ نہیں لی، ہی از ویری مچ ان دا گیم۔ ابھی کل مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی
پارٹی کی ہے اور تفصیلات انہوں نے لی. یعنی وہ اس وقت پارٹی کے معاملات، ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایشوز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ان کی کنسلٹیشن، میڈم چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی، ان کی کنسلٹیشن اور رہنمائی وہ تو ان سے لیتے رہتے ہیں اور وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. باقی جس رول کو ادا کرنے کی بات کی گئی ہے، یقیناً وہ رول ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ملاقات کروا سکتے ہیں چغزئی صاحب کی اور عمران خان کی؟ دیکھیے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس کے لیے تو میاں نواز شریف صاحب کا رول جو ہے وہ اس سے بہت بڑا رول ہے. اور جو میں نے بات کی کہ اس میں وہ بالکل رول ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈائلاگ کی جو بات ہے اس میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ میں اس اجلاس میں ان کے ساتھ موجود تھا جس وقت انہوں نے لیڈر آف دا ہاؤس کی کرسی پہ جا کے، عمران خان نے تو بطور پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس سے کبھی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا، اتنے ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے تکبر کا جو عالم تھا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی ہاؤس کی کرسی پہ جا کے ان سے کہتے ہیں، اس میں اپنا بیرسٹر گور وغیرہ اور اسد کیسر وغیرہ بھی اس وقت ہاں موجود تھے، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور یہی واحد راستہ ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تحریک انصاف ہے اس میں مجھے جو نظر آتا ہے کہ 2-3 گروپس ہیں. کچھ جو ہیں وہ تضادات کا شکار ہیں، کبھی ڈائلاگ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی حامی بھرتے ہیں کبھی نہیں بھرتے. دوسرے جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جناب مذاکرات کریں تو کس سے کریں، کیا کریں. اور تیسرے جو ہیں انہوں نے ایک غیر سیاسی انتشار کا اور فتنے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کی تعداد ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ فیلڈ میں بھی بیٹھے ہیں، جو کہ اس ملک کے معاملات اور سیاست اور تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ تشدد میں، فتنے اور فساد میں تلاش کر رہے ہیں، جس کا مظاہرہ عملی طور پہ وہ اس سے پہلے کئی دفعہ مارچز کی شکل میں مسلح جتھے لے کے جو اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام آباد پہ یلغار اور اسلام آباد پہ جو ہے وہ حملہ آور ہونا یہ آپ ریاست سے ٹکرا رہے ہو. لیکن 8 فروری کو وہ اسلام آباد پہ یلغار نہیں کر رہے، وہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال تو ان کی کامیاب اس وقت ہو کہ اگر ان کے بیانیے کے اندر کوئی پبلک انٹرسٹ کی کوئی چیز ہو، سوائے توڑ پھوڑ کے اور سوائے جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کے اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں قوم کو دی ہو یا ابھی کوئی رہنمائی قوم کی وہ کر رہے ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تمام تر جو سیاسی سفر نہیں ہے، یہ غیر سیاسی راستہ ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، آپ اپنے بات کی ابھی چغزئی صاحب کی، آپ نے ان کا کلپ چلایا، وہ کبھی کبھی وہ بھی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں. اب انہوں نے کھل کے بات کی ہے. اب اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی ان کی یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بڑے بیٹھے ہیں، بڑے مینز جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے، تو ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کی گفتگو میں سنجیدگی نظر آتی ہے. یہ کوئی حل چاہتے ہیں اور حل ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت قوم کو یکسو کرنے کی، اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں آج اللہ کے فضل سے پاکستان کا نام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آج جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے وہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی جنوری 2025 میں پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اگر صرف اس کی بات کریں تو کیا تھے، آج دسمبر 2025 میں وہ تعلقات کیا ہیں. ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں کل بھی شائع ہوا تھا، چھوڑ دیں واشنگٹن پوسٹ میں مختلف قسم کے آرٹیکل شائع ہوتے ہیں. جو اس میں باتیں، اس میں کل والے آرٹیکل میں کہا گیا کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ اپنی سپیس کھوتی جا رہی ہے. آج کے آرٹیکل میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہو گیا ہے. اس میں کوئی دو رائے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو تعلقات امریکہ سے ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. فورن ایکسچینج ریزروز آج $21 ارب تک پہنچ گئے، جو کہ اچھی بات ہے، اچھی خبریں ہیں ساری. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں قوم کے اندر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے، اور ابھی علیمہ خان صاحبہ کی جو بات سن رہی تھیں، اب سنا رہے تھے ابھی کہ جس نے مذاکرات کی بات کی وہ تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں، اس کا عمران خان سے کوئی تعلق